مفتی صاحب کچھ علماء ہے وہ کتاب کے نشان کو قرآن کا نشان قرآن کہتے ہیں کہ یہ قرآن، اس سے قرآن مراد ہے، کیا یہ کہنا جائز ہے یا نہیں؟ یہ سوال بھی آپ لوگوں کا بڑا عجیب ہے کہ کتاب کے نشان کو قرآن سمجھنا جائز ہے یا نہیں۔ یہ تو آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ ہمارا سیٹ اپ جو ہے نظام، یہ انگریز نظام ہے۔ ہمارا جو نظام ہے اس ملک کے اندر بلکہ تمام دنیا کے اندر یہ انگریز والا نظام ہے۔ انگریز نے جو باتیں قرآن میں ان کو اچھی لگی، جس طرح کہ ہم سورۃ بقرہ کے اندر فَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ۔ قرآن کریم نے صاف کہا ہے ہمارے آباء و اجداد بنی اسرائیل کو کہ جب بھی کوئی پیغمبر ایسی بات لایا ہے جو تمہیں پسند نہیں ہے تو تم لوگوں نے اس کا انکار کیا ہے، اور جو باتیں تمہیں پسند ہے تو وہ تم لوگوں نے لی ہیں۔ تو انگریز کا نظام بھی اسی طرح ہے، آج کے مسلمان کا نظام بھی اسی طرح ہے کہ ان کو طلاق اور نکاح اور وراثت کے مسائل چونکہ قرآن میں پسند آئے ہیں، وہ قرآن سے لیے ہیں، شریعت سے لیے ہیں، لیکن جو مسائل قرآن کے ان کو پسند نہیں ہیں تو وہ انگریز کے نظام سے لیے ہیں۔ چوری کے لیے، چور کے سزا کے لیے قرآن کی سزا پسند نہیں ہے، اور زنا کے سزا کے اندر قرآن کی سزا ان کو پسند نہیں ہے، اور اسی طرح سچ اور جھوٹ کے بارے میں، دھوکے کے بارے میں، فراڈ کے بارے میں، اور ہمسایوں کے حقوق کے بارے میں، کسی کے گھر میں اندر داخل ہونے کے بارے میں، اور قصاص کے بارے میں، اسی طرح ہزاروں نظام کے ایسے مسائل ہیں جو انگریز کو قرآن کے پسند نہیں آئے، آج کے مسلمان کو قرآن میں وہ پسند نہیں آئے۔ تو جس طرح کہ اللہ نے فرمایا فَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ، تو لہٰذا جو مسائل قرآن میں پسند نہیں آئے وہ انگریز نے ریجیکٹ کر دیے، اس کے جگہ اپنے انگریزی قوانین ڈال دیے۔ ہاں، اور جو باتیں قرآن کی پسند آ گئیں، طلاق، عتاق، یہ نکاح اور وراثت کے مسائل، جس طرح کے بعض لوگ کہتے ہیں جی اس میں تو بہت ساری باتیں اسلامی ہے، وہ ان کو پسند آ گئی ہیں۔ تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب ہمارا نظام انگریز کا ہے، اب انگریز کے نظام جس کے اندر عدالت کے اندر جو کتابیں پڑھی ہوتی ہیں وہ قرآن نہیں ہوتی، استدلال جن کتابوں سے کیا جاتا ہے وہ قرآن نہیں ہوتی، اور جن چیزوں کے مثالیں پیش کی جاتی ہیں وہ بھی قرآن نہیں ہوتی، اور باقاعدہ قرآن سے استدلال کرنا، ہمارے عدالتوں کے اندر اس قانون کے بارے میں کچھ کہنا کہ بھائی ہمیں قرآن کا فیصلہ چاہیے، تو آپ کے اوپر مقدمہ بھی بن سکتا ہے۔ تو جب ایک نظام پورا کا پورا انگریزی ہے اور قرآن کے خلاف ہے بلکہ من پسند ہے، اس نظام والے نے جو ایک نشان کسی کو دی ہے اپنے انگریزی نظام کو مستحکم کرنے کے لیے، اس نشان کو قرآن کہنا تو اتنا بڑا دجل ہے، یہ اتنا بڑا فراڈ ہے، یہ اتنا بڑا ظلم ہے، عوام کے ساتھ بھی، اپنے آپ کے ساتھ بھی، اور اپنی آخرت اور عاقبت کو خراب کرنے کے بارے میں بھی، اس لیے کہ یہ نشان مقرر کرتا ہے الیکشن کمشنر، وہ انگریز نظام کا آدمی ہے، اس کو قل هو اللہ احد اور اللہ صمد تک کا پڑھنا نہیں آتا۔ جو لوگ یہ نشانات دیتے ہیں، تقسیم کرتے ہیں یا لیتے ہیں، ان میں بہت کم لوگ ہیں جن کو سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص یا قرآن یا اس کا ترجمہ یا ان کے الفاظ آتے ہوں۔ تو اب وہ نظام جو انگریز کا نظام ہے، جو 70 سالوں سے کوئی اگر اسلام کے بارے میں جدوجہد کرتا ہے تو اس کو دہشت گرد کہتا ہے، اب اس نظام کے ترویج کے لیے جو نشان دیا گیا ہے اس کو قرآن سمجھنا، میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس پر علماء سوچ لیں تو یہ انتہائی خطرناک بات ہے، جو میں کہہ نہیں پاتا اور کہنا بھی نہیں چاہتا، اس لیے کہ ہم اس ملک کے اندر
जैसा भी है अमन चाहते हैं। अगरचे हमें यहाँ के जितने वायलेशंस हैं, कानून के खिलाफ जो कुछ होता है, इस्लाम के खिलाफ जो कुछ होता है, दीन के खिलाफ जो कुछ होता है, आवाम के साथ जो जुल्म और ज्यादतियां होती हैं, अदालतों के अंदर जो मुसलमानों के साथ ज्यादतियां होती हैं, इन सब को हम कंडम करते हैं और इसकी हम मजम्मत करते हैं। लेकिन इन तमाम मजम्मतों के बावजूद हम पाकिस्तान के अंदर एक अमन के मुतलाशी भी हैं, ख्वाहां भी है। तो उस अमन को खराब ना करने के लिए हम ये फतवा नहीं लगाते कि इस निशान किताब को कुरान कहना किया है। अगर हम इस अमन के मुतलाशी ना होते, इस मुल्क के अंदर खून खराबा से हम ना डरते, तो हम इस पर फतवा लगाते और दीगर उलमा भी लगाते। लेकिन चूंकि हम अमन को खराब करना नहीं चाहते हैं, अलबत्ता इतना जरूर कहते हैं कि अल्लाह की किताब का तमस्खुर उड़ाना है, अल्लाह की किताब के साथ फ्रॉड करना है। इस निशान किताब को जो आजकल इलेक्शन कमिश्नर ने एक पार्टी को दिया है, उसको कुरान कहना और समझना, इशारतन उसको कुरान समझना भी बहुत खतरनाक है। वसल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही मुहम्मद।